بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج میں ایران میں ہونے والے ایک انتہائی خوفناک قسم کی ایران کے خلاف جو سازش ہے، یعنی وہاں کی جو بچیاں ہیں جو قم میں اور دیگر مدارس میں پڑھ رہی ہیں، اور باحجاب بچوں کے خلاف جو وہاں پہ قتل و غارت گری کی منصوبہ بندی کی گئی۔ اور دوستوں، ایران ایک ایسا ملک ہے جس میں خواتین کے حجاب پر بے انتہا توجہ دی جاتی ہے، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی زبردستی ان کو خواتین کو وہ حجاب پہناتا ہے، بلکہ وہاں کی خواتین جو ہیں، اور یہ ان کے برسوں سے ٹریڈیشن ہے، یہ کوئی آج ان کی یہ نہیں کہ امام خمینی کے آنے کے بعد یا اس سے پہلے، لیکن ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ برسوں سے ان کا یہ روایت ہے، ان کی یہ ٹریڈیشن ہے کہ وہ سارے کی ساری خواتین وہاں پہ حجاب کرتی ہیں۔ خاص طور پہ قم میں اور دیگر مدارس میں پڑھنے والے جو لڑکیاں ہیں اور خواتین ہیں، وہ وہاں حجاب لیتی ہیں۔ وہاں پہ بالغ ہونے والی 9 سال 10 سال کی، اور آپ نے اکثر یہ دیکھا بھی ہوگا کہ امام حسین کی اور دیگر جو حضرت علی کے روضہ مبارک پہ جو خواتین جاتی ہیں اور جو وہاں آپ کو نظر آتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک خاتون ایسی آپ کو نہیں نظر آئے گی جس نے حجاب نہ پہنا ہوا ہو۔ آپ کو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ بہت ساری خواتین ایسے خانہ کعبہ میں بھی مجھے نظر آئی ہیں جنہوں نے مکمل حجاب نہیں کیا ہوا ہوتا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا لیکن اس کے برعکس ایران میں جو ہے وہ امام حضرت علی کے مزار پہ اور دیگر لوگوں کے مزارات پہ اور دیگر مقدس مقامات پہ ایران میں بہت توجہ دی جاتی ہے جانب کہ لوگ حجاب پہن کر آئیں، اور اس میں کوئی حکومت کی زبردستی شامل نہیں ہوتی۔ وہاں کی خواتین عقیدت رکھتی ہیں اماموں سے، اور امام کی وہ اولادیں ہیں، اور برسوں سے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور آج یہ مغرب جو ہے یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ وہاں خواتین پر زیادتی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 2 سال یہ اسی سال کے جنوری میں، یعنی 24-25 جنوری کو وہاں پہ ایک خاتون کے ہلاکت کے بعد جو ہے پورے مغربی میڈیا نے اور اقوام متحدہ نے ایک شور مچا رکھا تھا ایران کے خلاف، اور ایک سازش کے تحت اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہاں خواتین پہ سختی ہوتی ہے۔ حالانکہ اس سے بالکل برعکس ایران کی خواتین جو ہیں وہ بہت ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہیں، لیکن اب ان کے خلاف یہ سازش جو شروع ہوئی ہے، یہ کہ ان کے اسکولوں میں اور ان کے حجاب والے اسکولوں میں خاص طور پہ اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ 1000-1500 کے قریب یہ تعداد ہو گئی ہے ایسی بچیوں کی جن کو زہر دیا گیا ہے۔ اس زہر کو دینے کی وجوہات تو ابھی معلوم کی جا رہی ہیں، لیکن یہ بات بتا دوں کہ اس زہر کی جو لڑکیوں کے بیانات اس وقت سامنے آئے ہیں، جو بچیاں جو ہسپتال میں داخل ہیں، انہوں نے کہا کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بدبو سی ان کے سامنے کوئی چیز پھٹ گئی ہے، اور اسے معمولی سی آواز کے ساتھ بدبو آتی ہے، اور بدبو کے ساتھ ان کا سر چکرانے لگتا ہے، ان کو متلی آنے لگتی ہے، اور ان کی ٹانگوں کی جو چلنے پھرنے کی قوت ہے وہ رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ گرنے لگتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری صورتحال ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں ایران حکومت، آپ کو میں ایک بار بتاؤں کہ یہ ساری صورتحال کوئی آج نہیں پیدا ہوئی، یہ نومبر 2022 سے یہ قم کے مدرسے میں جو خواتین کے خلاف اس طرح کی جو حملے ہیں، اس کو آپ ویب حملہ کہہ سکتے ہو، کیونکہ یہ جو حملہ ہوا ہے ان کے اوپر، آپ کو میں بتاؤں کہ 2020 میں جب چین نے لداخ پر اور اروناچل پردیش پر حملہ کیا تھا، اور وہاں سے انڈیا نے یہ بات بتائی تھی کہ ان کے فوجیوں پہ ویب حملہ ہوا ہے۔ اب جب ان سے معلوم کیا گیا کہ انڈین فورسز سے کہ ان کو کیسے معلوم کہ ان کے اوپر ویب حملہ ہوا ہے، ان کی بچی وہاں پہ جو فوجی کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ دیکھیں ہمارے فوجیوں کو وہاں پہ سر چکرانے لگے، ان کی ٹانگیں لرزنے لگیں، اور ان کی ٹانگوں سے چلنے پھرنے کی قوت ختم کر دی گئی، اور انہیں بے ہوشی کی کسی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ بالکل یہی سیم صورتحال۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر یہ کون سے ممالک ہیں جن کے پاس یہ ویب اٹیک کی صلاحیت موجود ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ یہی صورتحال 2015 میں اور 2020 میں افغانستان میں بھی ہوئی تھی۔ وہاں بھی لڑکیوں کو زہر اسی طرح سے ان کے اسکولوں میں زہر دیا گیا تھا، اور یہ بدنام کیا جاتا رہا ہے۔ وہاں پہ اس وقت امریکہ کی گورنمنٹ تھی، یعنی حامد کرزئی جو تھے، امریکہ کے ٹٹو جو تھے، وہ وہاں پہ برجمان تھے، اور
ایسا بھاگے کہ بسرے بسرے. اب 2015 میں 2020 میں بھی ایسے ہی اٹیک افغانستان میں ہوا، اور افغانستان سے متصل ایران کی جو سرحدیں ہیں اب ان علاقوں میں بھی، یعنی یہ جو ہے تہران سے جنوب میں قم کے علاقے میں بھی یہ صورتحال سامنے آئی ہے. اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ دیکھنا یہ ہے کہ ان میں جو دو ممالک ہیں جو بہت، ایک تو سب سے پہلے اسرائیل ہے جس کے پاس ویب اٹیک کی ٹیکنالوجی موجود ہے، اور دوسرا چین ہے، اور بھارت بھی ہے، اور امریکہ بھی ہے. لیکن امریکہ اس وقت بہت فاصلے پر ہے، لیکن اسرائیل جو ہے بہت زیادہ قریب ہے. اور چین تو آپ کو معلوم ہے، چین اور ایران کی تو آپس میں دوستی ہے، وہ اس طرح کی حرکت ان دونوں کے درمیان ممکن نہیں ہے. لیکن اسرائیل جو ہمیشہ ایران کو ایک دہشت گرد ملک قرار دیتا ہے، اور اسی کی وجہ سے آج ساری دنیا میں ایران پر اقتصادی پابندی لگائی گئی ہے، ایران کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے ڈالر کو نیچے لانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے کرنسی کو ملیے میٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی تقریباً 10-15 سالوں سے ایران اپنی پوری قوت اور پوری اہمیت کے ساتھ جو ہے وہ زندہ و تابندہ ہے. لیکن جو اب یہ صورتحال پیدا کی گئی ہے، آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی بھی ایران میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں کے مقابلے میں تقریباً کم ہے، تھوڑی سی کم ہے. یعنی 102 لڑکوں پہ 100 لڑکیاں ایران میں ہیں. اب اس تعداد کو کم کر کے یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ وہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ وہاں پہ کسی نہ کسی طرح قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا یہ ساری جو اس وقت عالمی سطح پر اقوام متحدہ نے بھی اس کی مذمت کی ہے، امریکہ نے بھی مذمت کی ہے، لیکن اقوام متحدہ کو کوئی ایسی ٹیم تو بنانی چاہیے نا کہ وہ جا کے ایران میں ان لڑکیوں کا معائنہ کریں اور دیکھیں کہ آخر وہ کس طرح کی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جس سے ایران کی تقریباً 1000-1500 کے قریب لڑکیاں، اور یہ تسلسل سے یہ سلسلہ ابھی جاری بھی ہے. لہٰذا میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ دوستوں، پورے عالم اسلام کو آج پھر ایک مرتبہ اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ متحد ہو، اور متحد ہو کر کے ان کافروں کا مقابلہ کرے، ورنہ یہ آپ کو رفتہ ملیا میٹ کرتے چلے جائیں گے. آج بھی 4 ممالک، مورطانیہ اور دیگر ممالک جو ہے، وہ ملائیشیا کا بھی نام ہے، جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن اس سے اسرائیل، آپ وہ قرآن کی آیت پڑھ گئے، لا تتخذوا یہود و نصارى اولیاء، یہ ہے صحیح آیت. یعنی کبھی بھی یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے یہود و نصارہ، اس لیے ان سے جتنی دوری اچھی ہے وہی زیادہ بہتر ہے. تو وہ جو ہیں وہ آپ اپنے آپ کو متحد کریں تاکہ ان جیسے جو رسہ گیر ہیں، جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، جو آج پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، ان کا خاتمہ کیا جا سکے. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید یوٹیوب کا بھی بے انتہا شکر گزار ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کا بھی جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا اور ہمارے چینلز کو وائرل کرنے میں ہماری مدد کی. اللہ حافظ.